السلام علیکم حاضرین، چلیے آپ کو لے کے چلتا ہوں جامع مسجد، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ ویڈیوز کو پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله ادومها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر بزرگان ملت، برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں، سعادتوں، برکتوں کے ساتھ اور پوری آن بان کے ساتھ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں انہوں نے رمضان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی، مسجدوں کو آباد کیا، اپنے سجدوں رکوع سے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا اور سنا کا اہتمام کیا، اخیر عشرے میں جاگ کر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام سلسلہ چاند رات تک، عید کا چاند طلوع ہوا اور ایسا لگا کہ یہ ساری چیزیں اب ختم، اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ نفلی روزوں کی ضرورت ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت ہے، بس رمضان میں ہم نے عبادت کر لیا، اب ہمارا کام پورا ہوا۔ جو مسجدیں بھری رہتی تھیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فجر وغیرہ میں 2 آدمی 3۔ اسی طرح سے پرانے جو نمازی تھے وہی دکھائی دیتے ہیں مسجد میں، اور جو نئے نمازی تھے ایسا لگتا ہے جیسے رمضانی حافظ ہوتے ہیں کہ رمضان گیا تو وہ چلے گئے، ایسے ہی رمضانی جو عبادت گزار تھے رمضان گیا ان کی عبادت بھی ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، ہم لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی کام جب مسلسل کیا جاتا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے، کم ہو تب بھی اس کے اثرات زیادہ ہوں۔ 2 رکعت آپ نفل پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے، مختصر پڑھیے، تب بھی اس کا اثر زیادہ ہو۔ اور ہفتے میں 1 دن غسل کر کے عطر لگا کے اس کے بعد کیا ہے کھڑے ہو جائیے، 12 رکعت اور 16 رکعت پڑھ لیجئے، اس کے بعد فرائض غائب ہو جائیں، اس کے اثرات نہیں ہیں۔ ہم لوگ کسان ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، خود دیکھتے ہیں کھیتوں میں جو پانی چھوٹی چھوٹی لائنوں سے جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا جاتا ہے، وہ فصل کے لیے مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ اور اگر ٹیوبل کا پانی کیا ہے پوری دھار کے ساتھ کھیت میں چلا جائے تو بہت سی فصلیں تو پہلے دن ہی سے تباہ و برباد ہو جائیں۔ پیاز لگاتے ہیں ہمارے کسان بھائی، دیکھا ہو کہیں کہیں ٹوٹی سے پانی ڈالتے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ پانی اس میں چلا جائے تو وہ تمام پیازیں بہہ جائیں گی، پھر ایک پیاز بھی آپ کے گھر نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ لیکن جب دین کے معاملے میں آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کر لیا، جاگ لیا، قرآن سن لیا، قرآن سنا دیا، اب رمضان گیا یہ سب گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہم کو اور آپ کو ان تمام آیتوں پر غور کرنا چاہیے جس میں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں استقامت ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جن لوگوں نے اپنی زبان سے ربنا اللہ کہا، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم اسی کی بندگی اور عبادت کریں گے، اور پھر اس راستے پر ڈٹے اور جمے رہے، تو اللہ کی طرف سے بشارت کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ کسی طرح کا رنج ہوگا۔
ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ مجھ کو مان کر اس پر ڈٹا اور جمع رہے تو فرشتہ رحمت اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو 3 بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا، کسی طرح کا رنج و غم مت کرو، ڈرو مت، اور اللہ جل شانہ کے عذاب سے مت ڈرو، تم نے اطاعت و فرما برداری کی ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے، تمہیں کوئی رنج اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ فرشتے تمہیں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین پر ڈٹا اور جمع رہے، اعمال صالحہ کی مداومت اور محافظت کرے تو اللہ کے فرشتے اس طرح کی بشارتیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، نماز کے سلسلے میں خاص طور سے آتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہیں آتا ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ اور جب کسی کام پر مداومت ہوتی ہے، مواظبت ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ دن کے لیے کچھ خاص عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جو اعمال اللہ کو پسند ہوتے ہیں وہ عمل ہمیشہ کرتے رہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہیں آتا ہے خیر الاعمال ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے، جس پر ہمیشگی کی جائے۔ رمضان میں ہم کیا کرتے تھے؟ تراویح میں قرآن سنتے تھے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ چاہے تہجد کی نماز، نفل کی نماز اہتمام سے لوگ پڑھتے تھے، روزے کے حقوق ادا کرتے تھے۔ جب جائز چیز اللہ کے حکم کے بغیر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، مانگتے تھے، تو کیا رمضان کے جانے کے بعد یہ سب سلسلہ ختم؟ جو لوگ صرف تراویح کی نماز میں 1.5 گھنٹے لگاتے تھے، وہ رمضان کے جانے کے بعد پورے دن رات میں 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے تیار نہیں ہو۔ ظہر کی نماز میں چلچلاتی دھوپ تیز رہتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کا بندہ پہنچ جاتا تھا۔ کیا رمضان کے بعد اللہ چلے گئے کیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کی اگر بندگی اور عبادت ہم کر رہے تھے، اللہ رمضان میں بھی تھے، اللہ رمضان کے بعد بھی۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، صحابہ بہت پریشان تھے، بہت صدمے میں تھے۔ حضرت عمر جیسا صحابی کہتا تھا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن قربان جائیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے ہیں، چہرہ انور کو کھولا ہے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لوگوں سے کہا اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے محمد جا چکے ہیں، اور اگر تم اس اللہ کی عبادت کرتے جس کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی ہے، جو سوتا نہیں ہے، جو اونگتا نہیں ہے، اگر تم اس کی عبادت کرتے تھے وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ یقینی طور پر رمضان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ماحول پیدا ہوتا ہے نیک کام کرنے کا۔ لیکن 30 دنوں تک جس آدمی نے روزہ رکھا ہو،
तरावी की नमाज पढ़ा हो, पंज वक्ता नमाज की पाबंदी की हो, नवाफिल की कसरत की हो, जबान को, कान को, हाथ को, पैर को, तमाम चीजों को महफूज रखा हो अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की नाफरमानियों से, क्या एक महीने के बाद ये सब आजाद हो गए? अब जो चाहो बक दो, जो चाहो सुन लो, जहां चाहो पैरों से चले जाओ, जिसको चाहो हाथ से तकलीफ दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि रमजान तो गया, अपनी रहमतें बरकतें सब लेके गया, मालूम नहीं अगले रमजान तक कौन बाकी रहता है। लेकिन आपसे मेरी दरखास्त है, रमजान तो गया है, लेकिन रमजान में जो हमने इबादतें की हैं, जो हमको तरबियत मिली है, उस तरबियत की वजह से कुछ चीजों की आप पाबंदी कीजिए। सबसे पहली चीज, पंज वक्ता फराइज की बाजमात पाबंदी। अगर तकबीर तहरीमा के साथ शरीक हो जाएं बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से अगर कभी ताखीर हो गई लेकिन जमात ना छूटने पाए, हाँ कहीं आप चले गए, सफर में हैं, बीमार हैं, उज़्र शरई है और आप मस्जिद में नहीं आ सके जमात पढ़ने के लिए, नमाज बाजमात पढ़ने के लिए, तो चलिए गुंजाइश है, लेकिन बगैर उज़्र के नहीं। अल्लाह कहते इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, मोमिनीन पर नमाज जो है वक्त मुकर्ररा के अंदर फर्ज है। जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल को एक दिन तमाम नमाजों को अव्वले वक्त में पढ़ाया था और दूसरे दिन आके आखिरे वक्त में पढ़ाया था, और फिर जिब्रील ने अल्लाह के रसूल से कहा इन दोनों के बीच में हर नमाज का वक्त। जो लोग ज़ोहर की नमाज को असर के वक्त, असर की नमाज को मगरिब के वक्त, मगरिब की नमाज को इशा के वक्त, इशा की नमाज को दूसरे दिन पढ़ते हों, वो उनको नमाज का पाबंद नहीं कहलाया। नमाज का पाबंद वो कहलाएगा जो वक्त का ख्याल करके बाजमात नमाज अदा करता। एक महीने तक आपने जायद नमाज पढ़ी, तरावी की नमाज, नफल नमाज, और उसके बाद जैसे ही रमजान गया फराइज को आपने छोड़ना शुरू कर दिया। जहां पहले फज्र की नमाज में मस्जिदें भरी रहती थी, सहरी खा के लोग मस्जिद में पहुंच जाते थे, और अब पता चला कि 2 आदमी 3 आदमी, कहीं इंतजार करता है एक आदमी कि 2 आदमी आ जाएं तो जमात से नमाज पढ़े। अगर यही हाल रहा तो क्या अल्लाह की रहमतों के हम लोग हकदार होंगे? अल्लाह की नेमतों के हकदार होंगे? ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है, हमको अपने गिरीबान में झांक के देखना चाहिए। नमाज सबसे अहम इबादत है, बुनियादी रुकन है। एक मोमिन और गैर मोमिन में तफरीक सिर्फ नमाज की वजह से होती है। उसमें अगर हमारा हाल ये होगा तो आप समझ जाइए क्या होगा। नमाज के सिलसिले में कुरान में पढ़िए, जगह जगह युकीमून अस्सलाह, मुकीमिस्सलाह, दुआ भी सिखलाई गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल पाबंदी भी करते थे, सहाबा किराम ने पाबंदियां की, और उन तमाम का तस्करा है। तो पहली चीज ये है कि रमजान तो गया, लेकिन रमजान में जो इबादतें आप करते थे उसके असरात तो गैर रमजान में दिखाई देना चाहिए। कम से कम नमाज पंजगाना जमात के साथ वक्त पर पढ़ना चाहिए। जानने के लिए सब लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोग पाबंदी करते हैं किसी को कहने की जरूरत नहीं, हर आदमी गिरीबान में झांक करते हैं। बाज मर्तबा लोग कहते हैं कि हम तो बैठे रहते हैं, मौलाना नहीं कहते। मौलाना कितनी मर्तबा कहेंगे? आप बैठे मोबाइल खेल रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और लोग जा रहे हैं, देख रहे हो तुम, तब भी तुम्हारा कदम मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ता। जबकि अल्लाह का मुनादी तो कहता हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। देखो अल्लाह की तरफ से मुनादी ऐलान कर रहा, आओ, कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के घर में आओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुमको कामयाब करेंगे, दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से नवाजते हैं। आपके कानों में ये आवाज जाती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लेकिन शैतान आपका सर पर का है ऐसे ही रगड़ता है, कहता अभी बहुत टाइम है, सो जाओ, अभी तो अजान हुई है, अभी आधा घंटा से ज्यादा है।
اور آدمی سو جاتا ہے، پھر اس وقت اٹھتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر نماز کی آپ نے صرف پابندی کر لی تو آپ یقین کیجئے بہت سی برائیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روکتی، برے کاموں سے روکتی۔ آج بھی اگر آپ نمازی اور غیر نمازی میں موازنہ کریں گے تو نمازیوں کے اندر برائی کم پائی جاتی ہے، اللہ کی معصیتیں کم پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن سود بھی کھاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیے، مت سود کھائیے نا۔ آپ نماز پڑھیے، بیہودہ بات آپ مت کہیے۔ آپ نماز پڑھیے، جھوٹ مت بولیے۔ آپ کیوں اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کچھ برائیاں بھی کرتا ہے، آپ اچھائی کو اختیار کر لیجئے، برائیوں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول کا ایک جملہ، خذ ما صفا دع ما قدر۔ جب آدمی کوئی پانی پینے کے جاتا ہے تو جو صاف ستھرا نتھرا پانی ہوتا ہے اس کو پیتا ہے، اس کو لیتا ہے۔ جو گدلا پانی ہوتا ہے اس کو نہیں لیتا ہے۔ ایسے ہی جو اعمال صاف ستھرے ہیں اس کو اپنائیے، اور جس کے اندر گندگی ہے، برائی ہے، اس کو آپ مت لیجیے۔ تو نماز کی پابندی کا عہد کیجیے، اور نماز کی اگر آپ پابندی کریں گے آپ یقین کیجیے کہ آپ کے گھر میں چین اور سکون ہو۔ اور عملی طور پر دیکھا بھی جاتا ہے جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو مجبوراً اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ امتحان کا زمانہ ہوتا ہے، لڑکے دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کہیں کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے تو مسجد میں دوڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ جب کے رسول فرماتے ہیں جب خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے تو تنگ دستی میں، بدحالی میں رب کائنات تم کو یاد کرے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ، نہ خوشحالی میں اس کو یاد کرتے ہیں اور نہ بدحالی میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب آدمی پر مصیبت آتی تھی تو فوراً اللہ کے گھر کی طرف لوٹتا تھا، لیکن آج اللہ کے گھر کی طرف لوگ نہیں آتے ہیں۔ سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے لیکن رب کائنات کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں۔ اگر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض تھا، روزے کا اجر و ثواب اللہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے، تو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی روزے رکھتے تھے، شوال کے 6 روزے، ایام 20، 13، 14، 15، ہر مہینے کی 3 تاریخ، عاشورہ کا روزہ، اسی طرح سے دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ۔ اگر ہمارے نبی نے رکھا ہے، اللہ کو محبوب ہے روزہ، تو ہم اسی کے امتی ہیں، ہم کو بھی تو نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا رمضان گیا تو بس اب روزہ نہیں رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اس وقت چھوڑ دیجئے، لیکن اس کے بعد جب برسات کا موسم آئے گا، ٹھنڈک کا موسم آئے گا، تب تو روزہ رکھیے۔ اور جب نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو فرض روزہ کتنے بھی سخت حالات میں ہوگا آپ رکھنے کے لیے تیار۔ یہی گرمی کا زمانہ گیا، بجلی بھی نہیں رہتی تھی، پریشان تھے لوگ، لیکن روزہ رکھا لوگ۔ لیکن جن لوگوں نے بچپن سے روزہ نہیں رکھا ہے آج بھی رہنے کے لیے تیار، اور کہتے ہیں کیا کریں، کیسے رکھیں گے؟ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا اور کوئی دینے والا نہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی، نفلی روزوں کا اہتمام، 6 روزہ اگر شوال میں مختلف دنوں میں رکھ لیتے ہیں تو آتا ہے رمضان کے بعد اگر 6 روزے شوال کے رکھ لیے تو گویا پورے سال روزہ رکھا۔ اتنی رحمتیں، اتنا اجر و ثواب کوئی اور دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اگر ہم آپ قرآن کی تلاوت رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، نماز میں، غیر نماز میں، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، تراویح کی نماز میں، تہجد کی نماز میں، فرض نماز میں، نفل نماز میں، تو کیا قرآن کریم کا نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، لوح محفوظ سے سماء دنیا میں رمضان میں آیا تو بس ختم؟ اب رمضان گیا، تلاوت کی ضرورت نہیں؟
تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ جو حافظ ہیں وہ 3 پارہ 5 پارہ، جو لوگ حافظ نہیں ہیں کم از کم 1 پارہ، جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، زبان پر ان کی لکنت ہے، صاف نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ جو آدمی اٹک اٹک کر قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ثواب اور اٹکنے کا الگ سے ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا 1 حرف قرآن کا پڑھو گے تو ہم نیکی دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں 10 گنا نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اخلاص ہو تو 700 گنا ملتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے رسول نے کہا قرآن اور رمضان تمہارے لیے سفارش کریں گے، تو کیا صرف رمضان میں تلاوت کریں گے تو قرآن سفارش کرے گا؟ سال بھر اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں جنات تھے، اور ایک عامل صاحب نے کہہ دیا روزانہ سورہ بقرہ پڑھیے، تو جنات بھاگ جائیں گے۔ اس عامل کے کہنے پر تو آپ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے پیارے نبی ہیں، وہ کہتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن یہی قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کی سفارش چاہتے ہیں تو سال بھر قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے رسول کا چھوٹا سا جملہ ہے القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن تمہارے خلاف دلیل بنے گا یا تمہارے حق میں؟ اگر تم اس کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، عمل کرتے ہو، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، تو کل اللہ کے سامنے قرآن گواہی دے گا، اے میرے مولا تیرا یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، خود عمل کرتا تھا، لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اللہ کی کتاب اگر اللہ سے سفارش کرے تو کیا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ آج غیرو کسی کی سفارش کر دیتا ہے تو بہت سے لوگ سفارش قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کی مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہوں، اس کے باوجود ہم تلاوت نہ کریں تو نماز کی پابندی، نفلی روزے کا اہتمام اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام جتنا آپ سے ہو سکے، کوئی وقت بھی متعین کر لیجئے، مغرب بعد، فجر بعد، ظہر سے پہلے۔ اور جو لوگ حافظ ہیں وہ اگر نماز کی سنتوں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو مشاہدہ یہ ہے، لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ قرآن پھر محفوظ رہتا ہے، ذہن سے نکلتا نہیں۔ اور جب تلاوت چھوڑ دیتا ہے آدمی، چاہے اپنے طور پر کتنا بھی وہ مطمئن رہے، 1 سال چھوڑ دیا قرآن نہیں سنایا تراویح میں، ہاف، دوسرے سال نہیں سنایا، صاف۔ یہ تجربہ۔ کتنے لوگ کہیں کہ نہیں مجھ کو بہت اچھا یاد ہے، ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے ویسے ہی سنا دے وہ، لیکن جب مصلی پر کھڑے ہوں گے آپ یقین کیجئے کہ وہ اطمینان سے تراویح نہیں سنا سکتے۔ اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں۔ ابھی انقلاب میں دیکھا ہوگا بہت سے حفاظ کا آیا تھا، کوئی 65 سال سے سنا رہا ہے، کوئی 55 سال سے سنا رہا ہے، کوئی 44 سال سے سنا رہا ہے، اور وہ تمام لوگ اپنے تجربات جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ، اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن تو برکت والی کتاب ہے، جس گھر میں قرآن رہتا اس میں برکت نازل ہوتی، لیکن غلاف میں لپیٹ کر رکھنے سے برکت نہیں ملتی، سینے سے لگانے سے برکت ملتی، زبان سے چومنے سے برکت ملتی ہے، قرآن کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے برکت ملتی ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے برکت ملتی ہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے سے برکت ملتی۔ صرف قرآن کے نسخے کو غلاف میں سجا کر الماری پر رکھنے سے برکت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بہت سے لوگ اپنی لاڈلی بیٹلی کو، لخت جگر کو جب رخصت کرتے ہیں تو قرآن دیتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر میں آپ نے اس کو قرآن پڑھایا ہو،
قرآن پڑھنے کی ترغیب دی ہو، پڑھا ہو قرآن، تب تو قرآن دینے میں بہت اچھا ہے، وہ پڑھے گی جا کے۔ لیکن زندگی بھر جب آپ کے گھر میں تھی، کبھی اس نے قرآن اٹھایا نہیں، کبھی اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے، تو سسرال میں جا کے پڑھے گی؟ آپ خوش فہمی میں مت رہیے، بچوں کو باقاعدہ تربیت دیجیے، بیٹوں کو بیٹیوں کو قرآن پڑھائیے۔ بعض لوگ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، 18 سال 19 سال 20 سال، پتہ چلا ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کا ناظرہ ابھی نہیں پڑھا۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ پورا سال گزر جائے اور ایک بندہ مومن ناظرہ بھی نہ پڑھ پائے، سال میں ایک مرتبہ قرآن کو۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح سے کیا ہے، حلال روزی کے حصول کی کوشش۔ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ساری چیزیں جو جائز ہوتی ہیں، آپ کی مرغوب ہوتی ہیں، آپ کو پسندیدہ ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن رب کائنات کا حکم نہیں ہوتا، اس لیے نہ ایک گھونٹ آپ پانی پیتے ہیں، نہ ایک لقمہ کچھ کھاتے ہیں، نہ بیوی سے ملتے ہیں۔ یہ تربیت آپ سے یہ کہتی ہے زندگی بھر حلال روزی کھانے کی کوشش کیجیے، حلال روزی کمانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت کو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے لوگو، جو زمین میں حلال روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پتہ چلتا ہے کہ حلال روزی کے کمانے اور کھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان، وہ طرح طرح کے ناموں سے حرام کو حلال قرار دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال چیزیں اللہ کے رسول نے کھول کے بتا دیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صراحت نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے دور رہا کرو۔ دیکھا ہوگا جو لوگ بکریاں پالتے ہیں اور لوگوں کے کھیت کے بعد جا کے چراتے ہیں، تو بکری کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے غفلت برتی ڈھیل دیا فوراً فصل کھانے لگے۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے، جب حرام کے قریب جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں جس میں شبہہ ہو اس کو چھوڑ دیا کرو، جو حلال ہو اس کو استعمال کرو، جو حرام ہو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ اور پھر اللہ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو حلال روزی کھایا کرو، جو ہم نے تمہیں حلال روزی عطا کی ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پتہ چلا حلال کھانے سے شکر کا جذبہ پیدا، حرام خوری سے ناشکری کا جذبہ پیدا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، رسولوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، حلال اور طیب چیز کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ پتہ چلا حلال روزی کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی، حرام کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، دور و دراز سے لوگ اللہ کے گھر کے پاس آئیں گے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعائیں قبول کی جائیں؟ آیا ہے دور و دراز سے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کی تمام چیزیں حرام ہیں،
تو اگر کھانا پینا لباس سب حرام سے ہو تو یقینی طور پر اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ حلال روزی کھانے سے دعا قبول ہوتی ہے، حرام خوری کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی مرتبہ خود ہم کو مشاہدہ ہوتا ہے کتنا ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پوری امت گڑ گڑاتی ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ مصیبت نہیں ٹلتی ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو کمی ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ بس ہم نے ہاتھ اٹھا دیا فوراً اللہ میاں قبول کر لیا۔ نبیوں نے دعائیں کی ہیں 40 سال 45 سال کے بعد قبول ہوئی، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ شادی کیا اور ہاتھ اٹھایا بس اللہ میاں اولاد دے دے، ارے 9 مہینہ کم سے کم گزرنے دو تب نہ اولاد آئے گی، فوراً کہاں سے اولاد آئے گی؟ لیکن ہمارا حال یہ کہ ہم ہاتھ اٹھائیں بس اللہ میاں دے دے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، دینا اس کا کام ہے، اس میں آپ دخل اندازی مت کیجیے۔ آپ مانگیے، گڑ گڑائیے، روئیے، چلائیے، دینے والا وہ ہے، وہ اگر مصلحت سمجھے گا تو دے۔ تو نمازوں کی پابندی پنجگانہ، نفلی روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، حلال روزی کھانے کی کوشش اور کمانے کی جد و جہد کرنا۔ اور آخری چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 5ویں چیز، اگر رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ایک کورس ہم کو دیا گیا 30 دن کا، صبح صادق سے لے کر غروب تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، بیوی سے ملنا نہیں، اپنے اعضاء کو غلط استعمال مت کرنا، اگر یہ تربیتی کورس اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اللہ نے جو نعمت اولاد کی شکل میں ہم کو دیا ہے ان اولاد کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے مکان میں رکھ دینا، بچوں کے لیے اچھی سواری دے دینا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، کبھی نہیں منع۔ کلوا واشربوا ہنیئا، جتنا چاہو کھاؤ پیو، ایک چیز کا خیال رکھو، ولا تسرفوا۔ لیکن اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، ماتحتوں کو، بیٹی کو، بیٹے کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنے لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود تہجد گزار ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، بیٹا فرض نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک زبان اس کو سخت جملہ کہنے کے روادار، دوسروں کو کہنے کے لیے تیار ہوتے، فلانے کے بیٹوا نماز نہیں پڑھتے، فلانے مولوی صاحب کا فجر میں نہیں رہتے، لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کی اولاد رہتی ہے کبھی اس کو تو ٹوکیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں وہ شوہر خوش نصیب ہے جو اپنی بیوی کو تہجد کے لیے، فجر کے لیے اٹھائے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی لے کے ذرا سا چھینٹا۔ ایسے ہی وہ بیوی خوش نصیب ہے جس کا شوہر فجر کے لیے نہ اٹھے تو وہ باقاعدہ اٹھائے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا لے کے اس کے چہرے پر مارے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو نماز کے لیے ٹوکتے ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے ٹوکتے ہیں۔ عید کے موقع پر اگر شوہر نے کوئی سامان ان کے کہنے کے مطابق نہیں لایا تب تو وہ خفا ہو جائے گی۔ چاند رات پہ ہم کو بازار جانا ہے، لے کے چلیے، بیٹے سے بھیجیے، چاہے وہاں کتنے بھی خرافات ہیں، اور آپ اس کو قبول کر لیں۔ ارے بیگم کہہ رہی ہیں رمضان بھر کھلایا ہے، پلایا ہے، سحری تیار کیا، افطار تیار کیا، ایک چھوٹی سی اس کی خواہش ہے بھیجی، وہی اور پہلے لے کے چلے جائیے نا، جو ضرورتیں ہیں سب دلوا دیجیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن چاند رات جو لیلۃ الجائزہ ہے اس میں شاگن کے بازار ہی میں گھومنا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ جائیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ لیجئے، انعام دینے کے لیے وہ تیار ہے، اور آپ انعام لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کے رسول نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا محافظ ہے، اور اس کے بچے کے سلسلے میں، ماتحتوں کے سلسلے میں بعد پرس ہو۔ آپ یقین جانیے اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا میں کیا کروں، تو جانا طرح نماز پڑھے،
آپ کا فرض ہے نماز کے لیے ٹوکنا، نماز کے لیے کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے تو لے جایا کرو نماز کے لیے، کہا کرو 10 سال کا ہو جائے نماز میں اگر غفلت برتے کا تھپڑ لگا دیا کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب بالکل چھوٹا رہے گا، نتیہ مانت نہیں رہا، فتویٰ مانت نہیں رہا، اور آ کے سب کی نماز خراب کر دیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن خود نہیں آئیں گے، پوتا آئے گا، ناتی آئے گا، چھوٹے بچے آئیں گے، ہنگامہ کریں گے، اس پر کوئی نکیر نہیں ہو۔ لیکن جو بڑے بچے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کو کہنے کی جرات نہیں۔ دوسرا اگر کہتا ہے تو آج کے بچے پٹ سے جواب دیتے تھے، تمہارے باپ نہیں ہے، میرا باپ کھلاوت ہے مجھ کو، میرا باپ پہناتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن اولاد کو خود تو آدمی ٹوک سکتا ہے، دوسرے کے بچوں کو آپ گھنٹوں سمجھائیں، اور اپنے بچوں کو جو نماز نہ پڑھتا ہو 5 منٹ آپ وقت نہیں دے سکتے ہیں، اس کو تو آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مارنے تک کی اجازت دی ہے، تو ایسا تو آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان گیا، رمضان کی برکتیں گئی، پھر اگلا رمضان جب آئے گا تب ہم کو وہ برکتیں ملیں گی۔ لیکن جو رمضان کے دنوں میں جو ہم کو تربیت ملی ہے، نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، روزہ ہم نے فرض رکھا تھا، نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب اور اہمیت، اسی طرح سے حلال روزی کمانے کی فکر اور حلال روزی کھلانے کی فکر، تاکہ دعائیں قبول ہو، شکر کا جذبہ پیدا ہو، اعمال صالحہ کی توفیق ہو، شیطانی وساوس سے آپ محفوظ رہیں، اور آخری بات اپنے بچوں کے سلسلے میں چوکنا رہیں۔ آج جو موبائل کا دور ہے، بظاہر آدمی سمجھتا ہے میرا بیٹا تو پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، لیکن پوری دنیا کی خرافات سے جڑا ہوا، تمام گندگیوں سے جڑا ہوا۔ اس لیے اس پر نگاہ رکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط راستے پر چل رہا ہو، اور اگر غلط راستے پر چل رہا ہوگا آپ یقین کیجئے کہ اس کی باز پرس آپ سے ہو۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتا ہوں، پنجگانہ نماز کی پابندی، نفلی روزے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور حلال روزی کمانے اور کھانے کی فکر کرنا، اور اپنے بچوں اولاد کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھنا۔ اگر آپ نے کر لیا تو رمضان کے مہینے میں جو تربیتی کورس آپ نے کیا ہے، سال بھر زندگی بھر آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ان چیزوں سے غفلت برتی تو آپ یقین کیجئے کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت۔